بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی من رما اخاہ بکفر۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف کفر کی نسبت کر لے، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر کوئی شخص کافر کہہ دے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة۔ حضرت ثابت ابن ضحاک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس علی العبد نذر فیما لا یملک، کسی بندے پر وہ نذر لازم نہیں ہوتی جس چیز کا وہ مالک ہی نہیں۔ ولاعن المؤمن کقاتلہ، مومن پر لعنت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس مومن کو قتل کرنے والا۔ ومن قذف مؤمنا بکفر فہو کقاتلہ، اور جس نے کسی مومن بندے پر کفر کی تہمت لگائی یہ بھی ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنے والا۔ ومن قتل نفسہ بشیء، اگر کسی نے اپنی جان لی، اپنے آپ کو مار ڈالا، تو جس چیز سے اپنے آپ کو مارا، خودکشی کی، عذبہ اللہ بما قتل به نفسہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسی آلہ قتل کے ذریعے سے اس کو عذاب دیتے رہیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ حدیث پاک بنیادی طور پر تو جو مقصد ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ جو درس حدیث پاک کا چل رہا ہے، آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ یہ حدیث کی صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ترمذی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کا مجموعہ ہے اور اس کا نام سنن ترمذی ہے، یہ اس حدیث کا درس ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں، اور چاروں باتیں بہت اہمیت کی اور سمجھ کی حامل ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اگر کوئی بندہ نظر مان لے، نظر جانتے منت ماننا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، اگر مجھے یہ نعمت مل گئی، یہ کام اللہ نے میرا کر لیا تو میں یہ کروں گا، اس کو نظر کہتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں منت کہتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو بندے کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اس کی نہیں ہے، اگر کسی ایسی چیز کی نظر مانی تو اس نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات سمجھے دوستو، یہ بہت اہم بات ہے، اور بہت سارے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ انسان ہے نا، پریشانی کے وقت میں اس کو تو یہ طلب حرص ہوتی ہے کہ بس اللہ پاک مجھے اس چیز سے اب نکال دے، جلد از جلد نکلے، تو اس کے لیے وہ ذہن کہتا ہے کہ بس اللہ پاک سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک میرا یہ معاملہ حل کر دے، فضل فرما دے، تو میں بطور شکر کے، یہ یاد رکھے کہ نظر خدا نخواستہ کوئی معاوضہ نہیں ہے اللہ پاک کے لیے، اعاذنا اللہ منہم، یہ ایک شکر ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ کام ہو گیا تو بطور شکر میں 3 نفلی روزے رکھوں گا، یا میں 10 غریبوں کو 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں 40 دن لگاؤں گا، یا یہ ہے کہ میں مجاہدین کے ساتھ تعاون کروں گا، یا میں عمرے کے سفر پہ چلا جاؤں، جو بھی اس طرح کی جائز نظر۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ
یہ نظر اس صورت میں منعقد ہوتی ہے اور معتبر ہوتی ہے جب کسی جائز چیز کی ہو. ناجائز چیز کی نظر کا تو خیر اعتبار ہی نہیں. بات سمجھ گئے؟ جیسے کسی نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جا کر فلاں مزار پر 3 پھولوں کی چادریں چڑھا کے آؤں گا. اب چونکہ یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایک بے حیثیت نظر ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں، نہ اس کو پورا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح. بات سمجھ گئے؟ یا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بغیر چپل پہنے ہوئے یہاں سے نیٹی جیٹی کے پل تک جاؤں گا. نیٹی جیٹی کا پل ہے نا، جہاں 10 محرم کو لوگ جا کر کے تعزیے ٹھنڈے کرتے ہیں، تو ننگے پیر پیدل چلتے ہوئے یہاں سے وہاں تک جاؤں گا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام. تو یہ ناجائز نظر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس سے توبہ ضروری. دوسری شرط نظر کے لیے یہ ہے کہ وہ نظر ایسی چیز کی ہو جو اس کے اختیار میں بھی ہو، کر سکتا ہو یہ اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو یہ کر سکتا ہو، اس کے اختیار کی چیز ہو. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا، فلاں کام اگر اللہ پاک نے میرا کر دیا، تو میں یہ کونے پر جو بلڈنگ، نئی بلڈنگ جو کھڑی ہوئی ہے، یہ سب میں غریبوں کے لیے ادریس گارڈن وقف کر دوں گا. تو ادریس گارڈن اس کی ہے ہی نہیں، پرائی چیز، دادا جان کا فاتحہ حلوائی کی جلیبی پر. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جو چیز ملکیت نہیں ہے اس کو کیسے یہ نظر مان رہا ہے؟ بے حیثیت سی بات ہے. یا یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو 10 کروڑ روپے میں دے دوں گا، اور فی الوقت بیچارہ بالکل فارغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے کام اس کا. 10 کروڑ تو دور رہے، 500-600 کا مسئلہ ہے. یہ بے حیثیت سی بات ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نظر اس چیز کی ہو جو جائز ہو. دوسرا، نظر اس چیز کی ہو جو اس کے اختیار اور امکان کے درجے کی چیز تو ہو، جو ہے ہی نہیں اس کا اعتبار نہیں. جیسے کہا کہ اگر ہو گیا تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں گا نفلی، اور رکھ سکتا ہے تو رکھے گا، لیکن چلتے چلتے صحت کی وہ حد آ گئی کہ اب آگے نفلی روزے نہیں رکھ سکتا. بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں. تو مسئلہ فقہا نے یہی لکھا کہ اب وہ نظر اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، وَلَاعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، مومن پر لعنت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اس مومن کو قتل کر دیا. یہ اتنا سخت اور خطرناک لفظ ہے دوستو، اس لیے کہ ہم تو اس کو ایک عام لفظ لے لیتے ہیں نا. تو لعنت کے معنی کیا ہے؟ بعد عن رحمت اللہ. کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے. اور یہ حتمی دعویٰ علماء نے لکھا ہے کہ سوائے اس شخص کے جس کی کفر پر یا شرک پر یا منافقت پر موت یقینی ہوئی ہو، کہ وہ نعوذ باللہ دنیا سے جاتے ہوئے حالت کفر میں ہی گیا ہے، سوائے اس شخص کے کسی اور کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. مومن تو کلمہ گو ہے، صاحب ایمان ہے. غصے کی وجہ سے اس پر لعنت کرنا، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو جو بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا تو اس کی تو زندگی ختم، جان چلی گئی. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن پر لعنت نہیں کی جا سکتی، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ اس کو مار ڈالا گیا. تیسری چیز فرمائی کہ جس نے کسی مومن بندے پر کفر کی تہمت لگائی، اس کی طرف نسبت کی اور کہا کہ جی فلاں کافر ہے اور وہ مومن ہے. مومن یعنی جو تمام ضروریات دین کا قائل ہو، یہ بات یاد رکھیں. مومن اس کو کہا جاتا ہے جو ضروریات دین کا قائل ہو. ایک ہوتا ہے دعوی ایمان، جیسے مرزائی قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ہی اصل مسلمان ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نعوذ باللہ وہ ختم نبوت کے منکرین ہیں. اور مرزا غلام قادیانی کو وہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. تو ان کے دعوے کی وجہ سے وہ مومن اور مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ضروریات دین کے صراحتاً منکر ہے. تو
تو اس لیے جو شخص یا جو طبقہ یا جو فرقہ اگر ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، اور یہ انکار ان کی کتابوں میں یا ان کے جو مسلک کے علماء ہے وہ اس کو برملا کہتے ہوں، تو یہ اس بات کی خود دلیل بن جاتی ہے کہ اس کا ایمان سے واسطہ اور تعلق نہیں رہا۔ لیکن جو بندہ ضروریات دین کا قائل ہے، عقیدہ توحید کا قائل ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے محفوظ مانتا ہے، غیر محرف، کہ اس قرآن میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے دوستوں۔ اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت کو مومن سمجھتا ہوں، کامیاب سمجھتا ہوں، یہ ضروریات دین ہے۔ اگر اس میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، لیکن اگر اس کا اقرار کرتا ہے، باقی کوئی عملی کمزوری ہے اس کے اندر، عمل کی، اخلاق کی، کردار کی، کیریکٹر کی کوئی کمزوری ہے، یا پھر یہ کہ ادھر ادھر کی بدعات، رسومات، خرافات کے اندر مبتلا ہے، یہ الٹے سیدھے کام جو آج کل ہوتے ہیں یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں غلط ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، بدعات ہے، لیکن خدا نخواستہ اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہم اس بندے کو صرف اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں کہ جی یہ تو جو ہے نا اس بدعت کے اندر مبتلا ہے، اس بدعت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آج بعض لوگ اس میں اتنے، جس کو کہا جائے کہ ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے بہت آسان ہے، بہت لمحے بھر کے اندر اٹھا کے جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے، تو بہت خطرناک بات ہے۔ تو کسی صاحب ایمان کی طرف کفر کی نسبت کرنا، اور میں نے عرض کیا کہ صاحب ایمان سے مراد کون ہوگا؟ جو تمام ضروریات دین کا قائل ہے، وہ قائل ہے اس کا، باقی عملی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی من قتل نفسہ بشیء، اگر کسی نے اپنی جان لی، خودکشی کی، جس چیز سے کی، عذبہ اللہ بما قتل بہ نفسہ یوم القیامہ، اسی آلہ قتل سے اللہ اس کو عذاب دیتے رہیں گے، اور یہ اپنی جان لیتا رہے گا، کب؟ کس دن؟ قیامت کے دن، یہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، خودکشی کرنا، اپنی جان لے لینا۔ اور چونکہ انسان کا جسم یہ ہمارا ذاتی نہیں، بلکہ یہ کس کی طرف سے امانت ہے؟ اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا وجود ہے، اور ہمارے پاس یہ ملکیتاً نہیں ہے دوستوں، بات سمجھ لیں، ہمارے پاس ملکیتاً نہیں ہے، ہمارے پاس امانتاً ہے، امانت کے طور پہ ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہی ہے کہ انسان اگر ایسی کوئی وصیت کرے اپنے عضو کے بارے میں، آج کل تو دنیا اس نہج پہ آ گئی اور بڑی تعریف ہوتی ہے کہ بھئی ایک بندے نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا کہ جی میری آنکھیں فلاں کو ڈونیٹ کر دیں، میرا دل ایک کو ڈونیٹ کر دیں، میرا جگر ایک کو ڈونیٹ کر دیں، میرے گردے ایک کو ڈونیٹ کر دیں، یہ سب اس لیے کہ میں تو جا رہا ہوں ابھی، یا جا رہی ہوں، اور یہ ڈونیٹ کر دیجیے گا۔ تو آج دنیا کہتی ہے دیکھیں اس نے کتنی بڑی قربانی دی، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے دوستو، یہ تصرف فی امانت اللہ ہے، اس لیے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں انسان کو اختیار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے بائک رکھوائی کہ جی یہ میں 10 دن بعد آپ سے لے لوں گا، اور 5ویں دن آپ نے اس کے 2 ٹائر نکال کر کسی کو ڈونیٹ کر دی، کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں، چیز پر آئی ہے، امانتاً ہے، جسم اور وجود اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت میں انسان خود سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چند چیزیں اس سے مستثنی رکھی گئی، ایک جیسے خون دینے کا معاملہ ہے آج کل، تو انسان جسم سے خون نکال کے دوسرے کو دے دیتا ہے نا، اصول کے اعتبار سے تو اعتراض یہاں بھی آ جائے گا کہ بھئی جسم کا خون بھی تو امانت ہے اللہ کی، یہ آپ نے کیسے کسی کو دے دیا؟ تو اس میں فقہا نے یہ ضابطہ لکھا کہ انسانی جسم کی وہ چیزیں اور وہ اعضاء، وہ آرگنز کہ جس کو دینے کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ بنا لیں، جیسے خون آپ نے دیا
تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خون ختم ہو گیا، بلکہ فوراً کیا ہوتا ہے، سرکولیشن ہوتی ہے، نیا بلڈ بننا شروع ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. تو لہٰذا خون دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جگر ہے، یہ اگر ڈونیٹ کرے انسان تو اللہ نے اس جگر میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ فوراً دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے. رہ جاتی ہے بات جو سب سے زیادہ اس وقت جو ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے وہ کڈنی میں ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ، اور یہ ایک ضرورت ہے اس لیے کہ بہت زیادہ یہ مرض پھیل گیا. اس میں علماء نے بہت تحقیق کی ہے، اور اگرچہ اکثر علماء نے اس کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے جسم کا گردہ نکالا جائے تو دوسرا گردہ آ جاتا ہے. دوستو وہ تو نہیں آئے گا نا، وہ نہیں آئے گا، اس لیے ان علماء نے کہا نہیں دے سکتے. لیکن دوسرے علماء نے کیا فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جسم میں اللہ نے 2 گردے رکھے، اور یہ جو دوسرا گردہ ہے یہ کیا کردار کرتا ہے، یہ معاون کا کردار ادا کرتا ہے. دوستو نہیں سمجھے بات، آج کی میڈیکل اس بات تک پہنچی ہے کہ اصل انسان کا جسم جو چل رہا ہوتا ہے یہ کس پر ہے، یہ ایک گردے پہ، دوسرا گردہ اس کا معاون ہے، مددگار ہے. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا اگر ایک گردہ نکال دیا تو دوسرا گردہ فوراً اس کی جگہ لے لیتا ہے. جیسے گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہوا، اسپیئر ٹائر ہم نکال کے لگا دیتے ہیں، گاڑی چل پڑی. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گردہ اگتا تو نہیں ہے دوبارہ، لیکن چونکہ اللہ نے یہ عضو ایسا رکھا ہے کہ دوسرا گردہ آ کے فوراً اس کی جگہ سنبھال لے گا، تو لہٰذا ایک انسان کی زندگی اگر اسباب کے درجے میں بچ سکتی ہے تو اس کی گنجائش بنائی جائے. تو اس پر عمل، گنجائش پر عمل ہو رہا ہے، ہوتا ہے اس پہ الحمدللہ. مقصد اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علماء ایک تحقیق کے عمل میں چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بے خبری ہے اور تغافل ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ایسا بالکل نہیں، ہر چیز. لیکن باقی انسان اگر اپنے جسم سے تصرف کرے، بہت سارے نوجوانوں کو ایک شوق ہوتا تھا ایک وقت میں، اب تو پھر نہیں سنا گیا. پہلے سننے میں آتا تھا کہ اپنے جسم سے خون نکال کر یہاں کسی کا نام لکھا، کسی کو خط لکھا. عشاق جو ہوتے تھے نا، عشاق سمجھتے ہیں نا دوستوں، جو عشق کرتے تھے اس دنیا میں، وہ کہتے تھے ہم نے اپنی محبوبہ کو اپنے خون سے خط لکھا ہے. تو بابا یہ خون آپ کا ذاتی تو نہیں تھا نا، آپ اپنے محبوب کو خون سے خط نہ لکھیں، ان کو 25,000 کا TCS کر کے بھیج دیں جو آپ کی ذاتی چیز ہے، تب پتہ چلے آپ کا عشق کتنا اچھا ہے. تو خود سے بلیڈ سے جسم کاٹا، خون نکالا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ خون بلا ضرورت جا رہا ہے دوست. یا کوئی کسی پر غصہ ہوا، ناراض ہوا، جا کے اپنا سر دیوار پہ مار دیا، گھر میں لڑائی ہوئی، کیوں بھائی میں لڑائی ہوگی، سر مار دیا. بھائی جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کو کیوں مار رہے ہو؟ گھر کی کوئی قیمتی چیز مار دو، پھر دیکھو والد صاحب کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. ایسا ہے نہیں ہے دوستو. تو جسم انسانی امانت ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے غصے میں یا تکلیف میں یا کسی کے کہنے میں آ کے خودکشی کر لی، زہر پی لیا، ہتھیار چلا دیا، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں تک مسئلہ لکھا کہ اگر ایسے آدمی کی جنازہ آئے تو بڑے علماء اس میں شرکت نہ کریں، بڑے جو اس وقت کے علماء ہو وہ نہ آئیں، تاکہ اس عمل کی حوصلہ شکنی ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ یہ اچھا فعل نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے، باقی جو مقامی علماء ہے طبقہ وہ جنازہ پڑھے گا اس کا، یہ نہیں کہ بے اکرامی کی جائے گی، لیکن بڑے مقتدر شخصیات نہ آئے تاکہ اس فعل کی کہ گناہ ہونے کا احساس معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے. تو بہرحال یہ 4 اہم باتیں آج کے حدیث میں آپ حضرات کے سامنے آئی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.